الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ یہ سورہ صاد ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا پہلا حرف جو ہے یہ حرف مقطعہ یعنی حروف مقطعات میں سے، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کی عطا سے اس کے حبیب کریم علیہ السلام اور حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علماء ربانیین کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والقرآن ذی ذکر، فرمایا قسم قرآن کی جو نصیحتوں والا ہے۔ ذکر کا ایک معنی نام بری بھی ہے، شہرت بھی ہے، اور ایک معنی اس کا نصیحت بھی ہے۔ جی میں بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، میں بلکہ کافر جو ہیں یہ تکبر میں اور بدبختی میں مبتلا ہیں، اس لیے انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ جی حسد میں اور انکار میں، تکبر میں مبتلا ہیں۔ یہ ذہن میں رہے، قرآن کریم کے جو دلائل تھے نا، قرآن کریم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعجاز عطا فرمایا ہے، اس کے سامنے سارے گنگ ہو گئے تھے، کسی کے منہ میں زبان نہیں رہی تھی، لیکن باوجود اس کے قرآن کریم کا انکار کرتے تھے۔ جی ان کا یہ انکار جو تھا وہ حسد کی وجہ سے، کہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر ہم قرآن کو مان لیتے ہیں تو پھر ہمیں حضرت بلال کے ساتھ، حضرت صہیب کے ساتھ اور دوسرے جو صحابہ ہیں غریب صحابہ، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور ہم تو چونکہ بڈیرے ہوئے، ہم تو ٹھہرے سردار، تو اس لیے ہم جو ہے وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کا انکار کرنا جو ہے نا ان کا، اس کا سبب صرف اور صرف ان کا حسد تھا، بس، جو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، فرمایا ہم نے ان سے پہلے بہت سی قومیں تباہ کر دیں، بہت سی قومیں تباہ کر دیں۔ فنا دب ولا تحین مناس، فرمایا اس وقت وہ چیخ و پکار کرنے لگے، اس وقت وہ کلمہ پڑھنے لگے، وہ کہنے لگے ہائے ہائے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اس وقت وہ چیخ و پکار کرنے لگے تو ہم نے ان کا ایمان بھی قبول نہ کیا۔ ادھر عذاب آیا تو لا تحین مناس، ان کے لیے بھاگنے کی جگہ بھی نہ رہی، کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اب وہ کہاں بھاگ سکتے تھے بھلا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مکے کے کافر جو ہیں وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، میں کہ یہ اس تعجب میں مبتلا ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا یعنی عظمت والا رسول بھیج دیا ہے۔ وہ اس تعجب میں مبتلا تھے، ہمارے مکے کے اندر اتنے بڑے بڈیرے، اتنے سردار، اتنے پیسے والے لوگ ہیں جن کے بڑی بڑی بیٹھکیں لگتی ہیں، وہاں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کے ڈیرے ہیں، ڈیرہ داری رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ نبوت اسے مل گئی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی تعجب انہیں لے ڈوبا ہے، اور نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں یہ جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں سے آگے ایک جو آیات مبارکہ کے لیے آ رہی ہیں ان کا ایک پس منظر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضور نے دعوت دی نا تو سب سے پہلے سارے کے سارے غریب لوگ ہی لگے آقا علیہ السلام کے ساتھ، غریب لوگ سارے بیٹھتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مکے کے کافروں نے کہا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں ان کو اٹھا دیا کریں اپنی بارگاہ سے تو ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا، فرمایا حبیب یہ نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، آپ اپنے ان غلاموں کو غمگین نہ کریں، یہ جو غریب بیٹھے نا انہیں کو اپنے پاس بٹھائیں بس۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اچھا جی ان آیات مبارکہ کے پس منظر یہ ہے کہ مکے کے اندر جب آقا علیہ السلام کی دعوت نے زور پکڑا تو جتنا بھی طبقہ تھا یہ والا غریب لوگوں کا وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ گئے۔ اب ہر ایک جو ہے نا ہر ایک جگہ مخالفت ہونے لگی، ہر وڈیرے کو اپنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں نا بھی اسلام کے غلبے کے لیے ووٹ دینے نکل پڑے ہیں، اس علاقے کے جتنے بھی وڈیرے چودھری ہوتے ہیں ان کو وہ رات دن ان کی ریکی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان کو بھی کڑا کڑا انہوں نے نال جا رہا ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یعنی کہ ہر ایک کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی، ہم تو اسے قربانی کے گوشت بھی دیتے ہیں،
ہیں، پھر یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ہے یا نہیں؟ ابھی پچھلے سال اس کو کلو گوشت دیا تھا ہم نے، لیکن ایسا بے حیا ہے، اس نے ووٹ کسی اور کو دے دیا۔ یہ عجیب ویسے کیفیت ہے، سوچ ہے لوگوں کی، ہیں آلریڈی بھی ہم نے تمہیں دی تھی اور تمہاری آنکھ میں ذرا حیا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جی اب ہوا کیا کہ ہر جگہ یہ اختلاف کھڑا ہو گیا۔ وہ جو ماتحت تھے نا، وہ اپنے وڈیروں کے ساتھ جھگڑنے لگے، وہ انہیں منع کرے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس نہ جائیں، وہ کہیں ہم نے تو جانا ہے۔ تو وہ سارے مکے کے سردار جو 20-22 تعداد تھی ان کی، سارے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے۔ انہیں آ کر کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا طبقہ جو ہے نا سارا، یہ ہمارا مخالف ہو گیا ہے، تو آپ ان کا کچھ کریں، اور ان سب کے جو امام اور رہنما ہیں وہ آپ کے بھتیجے ہی ہیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ آقا علیہ السلام نے انہی کی موجودگی میں ہی آقا علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی قوم کے لوگ جو ہے نا آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کس بات پر صلح کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی بات ہے کہ آپ جو ہے نا ہمیں بھی چھوڑ دیں اور ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، تو ہم جو ہے نا آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو مرضی کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، وہ ایک کلمہ تم منہ سے کہہ دو نا تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پورے عرب کا حاکم بنا دے گا۔ ابو جہل سن کے اچھلا فوراً، اس نے کہا اللہ ایسے 10 کہنے کو تیار ہیں ہم، بتاؤ کون سا کلمہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا، یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب تو ایسی پڑتی تھی ان کے سر پر، لگتے تھے کہ جناب ابھی مرے بس، ہیں کہ وہ تو خدا بنائے بیٹھے تھے اتنے سارے۔ اب جب یہ کہنا پڑے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے خدا کے، تو بتائیں ان کے عقیدے پر کتنی بڑی ڈانگ ہے، کتنی بڑی زد پڑتی ہے اسی ایک کلمے سے۔ اتنا جب فرمایا نا حضور نے تو وہ سارے اٹھ کے وہاں سے چلے گئے۔ اب دیکھیں جی اسی واقعے کو رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے فوراً دوسرے کافروں نے کہا کہ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھوا کے ہمیں صرف ایک خدا کی ماننے کو کہتا ہے، جبکہ دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے، یہ اتنا نظام ایک خدا چلا کیسے سکتا ہے؟ ہیں ایک خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ اتنے بندوں کی ضرورتیں ہیں، ایک خدا کیسے پوری کر سکتا ہے؟ بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، انہوں نے کہا یہ تو سارے الہوں کو ملا کر ایک خدا بننا چاہتا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، میں یہی بات انہیں تعجب میں لے ڈوبی۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی سمجھ سے دور بات ہے کہ ایک ہی خدا ہو، ہیں۔ اب کیا ہوا جی؟ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، وہ سارے سردار وہاں سے چل پڑے یہ کہتے ہوئے کہ چلو چلو یہاں سے چلو اور اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو، بس تمہارا جو عقیدہ و نظریہ ہے نا کہ خدا ایک نہیں ہو سکتا، بہت سارے ہو سکتے ہیں، بس اسی پر قابو رہو، تم نے اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ ان ھذا لشیء یراد، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج ہمیں بھی کہتے ہیں مولوی سیاست کرتے ہیں جی، مولوی کچھ کرنا چاہتے ہیں جی، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے بھی آقا علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا، ہیں انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ان ھذا لشیء یراد، انہوں نے کہا اس کی کوئی ذاتی غرض ہے، یہ کو حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مکے کے کافر اب وہاں سے چلتے ہوئے راستے میں کیا باتیں کر رہے تھے، رب نے وہ بھی قرآن میں بیان فرمائی۔ میں وہ کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، انہوں نے کہا اس طرح کی بات تو ہم نے پچھلے کسی دین میں بھی نہیں سنی۔ تو ہمارا تو دین چلو ٹھہرا نا، آسمانی دین نہیں ہے، خدائی دین نہیں ہے، ہمارا تو اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ تو عیسائی جو ہیں وہ بھی تو 3 خدا مانتے ہیں، وہ تو دین آسمان کا آیا ہوا ہے، آسمان سے نزول کیا اس نے۔ عیسائی بھی تو 3 خدا مانتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی 3 خدا ہیں، ایک خدا وہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کچھ نہیں کر سکتا، 3 خدا مل کے سارا کچھ کرتے ہیں، 3 خدا مل کے نظام چلاتے ہیں جی۔ یہ ذہن میں رہے اکیلے عیسائی نہیں ہیں، عیسائیوں سے ان سے بھی بڑے کئی سارے کمینے لوگ ہیں جو کئی تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے پیروں کو خدا کہتے ہیں، اپنے پیروں کو خدا کہتے ہیں۔ اب بتائیں جی، ایک بندہ جائے کسی پیر کے پاس، اس سے جا کر کہے جی میرا یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کہے اللہ خیر کرے گا، اللہ کر دے گا، تو وہ بندہ آگے سے کیا کہے؟ نہیں جی تسی کرو، آپ کریں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے خدا تبارک و تعالیٰ سے زیادہ پیر کو پاورفل مانا یا نہیں مانا؟
نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیفیت ہے کبرا ان کی، حقیقت والی بات ہے۔ آپ دیکھیں نا تو انہوں نے پتہ نہیں کس کو کیا کیا مانا ہوا ہے۔ یہ ذرا ڈھکے چھپے لفظوں میں مانتے ہیں جو پیر پرست لوگ ہیں، اور دوسرے وہ جو رافضی ہیں وہ تو انہوں نے تو اندھیری نگری بنائی ہوئی ہے، وہ تو نعوذ باللہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں۔ اور ان کی ایک قوم ہے، وہ گھوڑے کی لات جو ہے نا، ایک لات، ایک خاص لات ہوتی ہے اس کی، اس کو خدا کہتے ہیں، گھوڑے کی لات کو خدا کہتے ہیں، چھوٹی لات جو ہوتی ہے اسے، بتائیں اسے خدا کہتے ہیں یہ خدا ہے۔ کہاں جا پہنچا ان کا نظریہ، یہ تو مکے کے کافروں سے بھی زیادہ ذلیل نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں سے نکلتے ہوئے انہوں نے کہا ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو ایسی بات کسی دین میں نہیں سنی جو پیچھے دین آئے تھے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے ان ھذا الا اختلاق، انہوں نے کہا یہ کہنا کہ خدا ایک ہے یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ہاں یہ عقیدت توحید جو ہے نا یہ جھوٹ ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مکے کے کافروں نے کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جاتے ہوئے کہہ رہے تھے انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان میں سے یہی بندہ بچا تھا جس پر قرآن نازل ہو گیا؟ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کیا ہمارے میں سے یہی بندہ بچا تھا جس پہ قرآن نازل ہو گیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، وجہ یہ ہے کہ بلکہ ان کو میرے ذکر میں، میرے قرآن کے بارے میں شک ہے، یہ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ میں شک ہے کیوں؟ شک دور ہونے کا ایک ہی نسخہ ہے۔ رب تعالیٰ نے بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جیسے میرا عذاب چکھیں گے نا ان کے سارے شک دور ہو جائیں گے، جتنا تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، سارے کا سارا دفع دور ہو جائے گا، پھر ان کے دل صاف ہوں گے، کہیں گے نہیں نہیں قرآن حق ہے، عقیدت توحید حق ہے، میں اس وقت یہ مانیں گے، لیکن تب تک نہیں مانیں گے جب تک عذاب نہ آئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے انہی پر ہی قرآن نازل ہونا تھا، انہی کو نبوت ملنی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، میں حبیب پیارے کیا تیرا رب جو عزت والا بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ تیرا رب جو عزت والا بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اس کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یہ جسے چاہیں نبوت عطا کر دیں، جسے چاہیں اسے نبوت چھین لیں۔ میں جب پوری کائنات کے خزانے میں دینے والا ہوں، نبوت بھی میں ہی دینے والا ہوں، میں نے خود نبوت کا اور ختم نبوت کا تاج اپنے حبیب کے سر پہ سجایا ہے، انہیں کون سی تکلیف ہے؟ انہیں کیا مسئلہ ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، میں کیا زمین اور آسمان اور اس کے مابین جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ اس طرح کریں، کیا کریں؟ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یہ رسی لٹکا کے نا آسمان کے ساتھ باندھ کے اس پر چڑھ جائیں، یہی کریں پھر۔ کسی کو تو تو سر نہ چڑھ، پر ڈگ، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ پھر اسی طرح کر لیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، رسی باندھ لیں اس کے ساتھ۔ عجیب سی کیفیت ہے ان کی بھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ان کی کیفیت بیان کی رب نے، میں جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، فرمایا یہ ان ذلیل اور بھاگے ہوئے لشکروں میں سے ایک کمینہ لشکر بچا، یہ بھی انہی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جس طرح وہ پہلے ذلیل لشکر گزرے نا وہ بھی سارے بھاگے ہوئے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگے تھے، فتح ہمیشہ رب کے نبیوں کو ہوئی تھی۔ میں یہ بھی حبیب تیرے ساتھ ٹکرا گئے ہیں، یہ بھی ذلیل ہیں، تو فرمایا کہ یہ بھی ذلیل ہو کر ہی رہیں گے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذبت، آگے پھر ان لشکروں کا کچھ ذکر فرمایا رب تعالیٰ نے جو ذلیل ہوئے تھے، بھاگے تھے اور جن پر عذاب آیا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، فرمایا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم عاد نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اور فرعون ذو الاوتاد، اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کہتے ہیں میخ کو، یہ نعوذ باللہ فرعون جو تھا یہ کیلوں والا، میخوں والا مشہور ہے۔ رب تعالیٰ نے بھی اسے اسی لقب کے ساتھ یاد فرمایا کہ میخوں والا فرعون۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی بندہ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیتا یا پھر اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی یعنی کہ نہ کر دیتا اس کسی کام میں، تو یہ پھر اسے ایسی سزا دیتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو دونوں کو اس طرح میخوں کے ساتھ باندھ دیتا، باندھنے کے بعد پھر اس پہ تشدد کرتا تھا۔ ہیں جی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس کی بیوی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے ساتھ بھی یہی کرتا تھا، ان کو دھوپ میں کھڑا کر کے ان کے پاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تھا، اس طرح کر کے
سارا سارا دن وہیں کھڑی رہتی ہیں دھوپ میں، ایسا ذلیل اور کمینہ تھا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نعوذ باللہ کئی لوگ جو ہے نا آج فرعون کے بھی خیر خواہ ہیں، فرعون کے بھی خیر خواہ ہیں، جیسے ابو جہل۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا، یہی اسلام آباد میں آپ کے بہت سارے صحافی انہوں نے مل کر ابو جہل کی برسی منائی ہے اور اسے شہید تک کہا ہے، ابو جہل کو شہید کہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ شہید ہے کیونکہ اپنی قوم کے لیے لڑتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا بدر کے اندر۔ ان ذلیلوں کو یہ سمجھ نہیں ہے اس کے سامنے کون ہے، وہ تو امام الانبیاء ہیں، تم تو ابو جہل کے صف میں جا کھڑے ہوئے، اور نام ان کے کیا ہے؟ مسلمانوں والے نام۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں، لوگ باہر کے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان تو اسلام کا ملک ہے۔ میں نے کہا یہ اسلام کا ملک ہے۔ ابو جہل کی نعوذ باللہ موم بتیاں جلائی گئی ہیں اس کی یاد میں اور اس کی برسی منائی گئی جی، اور وہ بھی کب؟ 17 رمضان المبارک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میخوں والا فرعون، اس نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، وثمود اور قوم سمود نے بھی جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، اصحاب الایکا، ایکا کہتے ہیں جھاڑیوں کو، جنگل کو، میں جھاڑیوں والے جنگلوں والے کون ہیں یہ لوگ؟ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ شعیب علیہ السلام کی ساری قوم جو ہے نا جھاڑیاں تھیں ارد گرد، اس کے درمیان جو ہے یہ واقع تھی قوم۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جھاڑیوں والے جو ہیں انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھوٹا کہا، اولئک الاحزاب، میں یہی ہیں لشکر سارے جو ذلیل و رسوا ہوئے، ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، میں ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نبی کو جھوٹا کہا، ہر ایک نے اپنے اپنے رسول کو جھوٹا کہا۔ رب تعالی نے میں فحق عقاب، اب تو عذاب لازم ہونا ہی تھا، اب پھر عذاب فحق کا عقاب، عقاب سزا کو کہتے ہیں، اب سزا جو ہے وہ لازم ہو گئی، ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ وما ينظر، اب کلام کا رخ موڑا جا رہا ہے مکے کے کافروں کی طرف اور حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے۔ رب تعالی نے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، میں حبیب پیارے یہ صرف ایک چیخ کے انتظار میں ہیں، وہ جو اسرافیل علیہ السلام پھونک مارے گے نا اس میں سے چیخ نکلے گی، یہ صرف اسی کے انتظار میں ہیں، یہ اور کسی چیز سے سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اور ما لها من فواق، اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا، اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا، سارے پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، ایک ذلیل تھا جی کافر ولید بن مغیرہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر مذاق اڑاتے ہوئے رب کا اور اس کے حبیب کا یہ کہا، قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اس نے کہا یا اللہ میرا جو حصہ عذاب کا بنتا ہے نا وہ قیامت سے پہلے پہلے نازل کر دے مجھ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے ہمارا عذاب ہم پہ نازل کر دے بس۔ وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، وہ یہی کہتے وہ پتہ نہیں کب آئے گی، ابھی عذاب لاؤ ہم پر۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا اصبر علی ما یقولون، حبیب پیارے آپ صبر کریں، آپ صبر کریں جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں، تو ان کی گستاخیوں پر صبر کا حکم مکے میں ہوا، مدینے میں نہیں۔ بڑے بندے کہتے ہیں دیکھیں جی رب نے اپنے حبیب کو کہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، آپ کی گستاخی بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی عقیدہ توحید جو بیان کر رہے ہیں اسے بھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ صبر کریں حبیب، اصبر علی ما یقولون، جو باتیں کر رہے ہیں آپ صبر کریں۔ میں نے کہا یہ آج نازل کہاں ہوئی ہے؟ میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا مدینے میں تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، وہاں تو تلوار اٹھانے کا حکم ہے، وہاں تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام خود ایک کھیت میں سے گزرنے لگے تو وہ کھیت ایک یہودی کا تھا اور یہودی بھی اندھا تھا، جی اس یہودی نے نعوذ باللہ من ذالک پوچھ لیا کسی سے کہ یہ کون ہے، کسی نے بتا دیا کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام گزر رہے ہیں تیرے کھیت سے، اور اس نے آقا علیہ السلام کے خلاف بات کر دی کہ میری زمین سے کیوں گزرے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے منع کرتے کرتے صحابہ نے پتھر اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیا، حضور نے منع بھی فرما دیا لیکن صحابہ نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی یہ بات۔ تو بتائیں جی مکہ میں چھوڑا گیا ہے، گستاخوں کو معافی کا حکم تھا، مدینے میں تو کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ اب وہی مکہ ہے، آقا علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ آتے ہیں، مکہ کو فتح فرماتے ہیں، فتح فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے باقی سب کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ جتنے لوگوں نے آقا علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، آقا علیہ السلام ان سب کو قتل کر دو۔ ایک بندہ تھا وہ اس نے بھی آقا علیہ السلام کی بیعت بھی کی تھی،
آقا علیہ السلام کے جب سامنے آئے تو حضرت عثمان غنی لے کے آئے اسے آقا علیہ السلام کے پاس کہ حضور اسے بیعت فرما لیں، اسلام پر بیعت فرما لیں۔ آقا علیہ السلام نے بیعت سے انکار فرمایا، اپنا چہرہ مبارکہ دوسری جانب پھیر لیا۔ انہوں نے پھر کہا، آقا علیہ السلام، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام خاموش ہیں، تیسری بار کہا، پھر آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیعت فرما لیا۔ بیعت فرمانے کے بعد حضور نے اس کے منہ پہ سب کے سامنے حضور نے فرمایا صحابہ کو، میں جب اس کو بیعت نہیں کر رہا تھا تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تمہیں نہیں پتا اس نے میری بے ادبی کی تھی، تو تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ حضور کے صحابہ پتہ کیا کہتے ہیں حضور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے تو ہم قتل کر دیتے۔ آقا علیہ السلام نے آنکھ کا اشارہ کرنا یہ خیانت ہوتی ہے، اور رب کا نبی ایسے کام نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے جی، کرتے نا آنکھ کے اشارے سے کسی کو اشارہ کر کے آگے کوئی بات کر دینی، یہ ٹھگی ہے، اسے حضور خیانت فرما رہے ہیں۔ میں یہ خیانت ہے۔ آج کل ایک دوست ہے ہمارا، اس کا سورا تو کام ہی یہی کرتا ہے، بار بار بیٹھا کہتا ہے میرا سورا بڑا اونچا ہے اور اتنا ہی لچا ہے۔ میں نے کہا کیوں ہی کہ وہ آنکھ مار مار کے ہاتھ باہر بات کرتا ہے، وہ یعنی کہ خیانت کر کے ہر ایک کے ساتھ ٹھگی، یہ عجیب کیفیت ہے۔ ویسے رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں تو مکے میں جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے بعد بھی کسی کو معافی نہیں ملی۔ لوگ جو ہیں وہاں پہ ایک بندے کے بارے میں حضور نے پتہ کیا فرمایا، سنیں جی یہ حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام جو ہیں وہاں تشریف فرمائے مکہ مکرمہ میں، تو آقا علیہ السلام نے اپنا امامہ شریف نا وضو کے دوران حضور نے امامہ شریف اپنا اس طرح اٹھایا ہوا ہے، اس طرح، تو ایک صحابی نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ فلاں جو ہے وہ کعبے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے امامہ وہیں روک دیا، میں اسے قتل کرو، یہ کہہ کے حضور نے پھر اپنا امامہ سر پہ رکھا۔ اتنی بھی دیر نہیں کی آقا علیہ السلام نے کہ امامہ سر پہ رکھ لیں، پھر اسے فرمایا کہ آپ قتل کرو، میں نہ، امامہ وہیں روک دیا اور آقا علیہ السلام اسے قتل کرو، چاہے کعبے کے پیچھے کیوں نہ کھڑا ہو۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ بھاگ کے گئے، دو صحابی دوڑے، تو کہتے ہیں کہ وہیں پہ ہم نے اسے قتل کیا تھا، کعبے کے اور غلاف کے درمیان ہی، وہیں پہ مارا ہم نے اسے۔ وہ چمٹا ہوا تھا، اوپر چڑھ گیا تھا، کعبے کے خلاف کے چھپ گیا تھا، اس نے کہا بچ جاؤں گا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یار، وہ مکہ مکرمہ جہاں پہ چیڑی مارنی گناہ ہو، وہ کعبہ جہاں پہ چیڑی مارنی گناہ ہو، تو وہاں حضور کا گستاخ حضور خود فرمائے کہ اسے وہیں قتل کر دو، چاہے کعبے اور غلاف کے درمیان ہی کیوں نہیں کھڑا۔ بہر اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون، حبیب جو یہ باتیں کر رہے ہیں آپ صبر کریں بس۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذُو الْأَيْدِ، آپ ہمارے بندے داؤد ذو الْأَيْدِ جو نعمتوں والے برکتوں والے ہیں، ہم نے انہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ ان کا ذکر کریں۔ انہ اواب، وہ ہماری بارگاہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں، وہ ہر کام میں ہماری طرف ہی توجہ کرتے ہیں۔ بس توجہ الی اللہ، یہ صوفیاء کی خاص اصطلاح ہے، بندہ ہر کام میں توجہ کس طرف کرے، ٹھوکر لگے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف، نعمت ملے تو توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے قابو میں کر دیے، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ پہاڑ جو ہیں وہ شام کو اور اشراق کے وقت ان کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی یہ اوقات تھے آپ کے تسبیح پڑھنے کے، تو پہاڑ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور پرندوں کے لشکر بھی ہم نے ان کے قابو میں کر دیے، وہ بھی ساتھ مل کر ذکر کرتے تھے۔ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، یہ سارے کے سارے جو ہیں فرمایا یہ ہماری بارگاہ کی طرف رجوع لانے والے تھے۔ جی وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے ان کو مضبوط کیا، ان کے ملک کو ہم نے مضبوط کیا، ان کی حکومت مضبوط کی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور قول فیصل، وہ ایسی بات کرتے تھے اس سے فیصلے ہو جاتے تھے، ایسا ملک عطا فرمایا ہم نے کہ قول فیصلہ عطا کر دیا۔ کل ان کے ایک فیصلے کا ذکر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔